بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کر دینا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ اس شعبان کے جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا سنت ہے۔ شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات بہت فضیلت والی رات ہوتی ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہیں، اور یہ شعبان کے آخری جمعے کے بعد اگلے جمعے پہلے جمعے جو رمضان کا پہلا جمعہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیاری، اس میں نوافل پڑھنا اور اللہ سے مغفرت مانگنا ثواب کا باعث ہے۔ مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے شعبان۔ شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت کا موقع ملتا ہے، جیسے شب قدر میں نماز اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ شب جمعہ میں پڑھی جانے والی نمازیں اور کی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نیک اعمال کی ترغیب، شعبان میں نفلی روزے، خاص کر پیر، جمعرات اور جمعے کا روزہ اور کثرت سے درود شریف پڑھنا سنت ہے، خاص طور پر شب جمعہ جمعرات کی رات کو۔ نیک اعمال کی ترغیب ہے ناظرین کرام، شعبان میں نفلی روزے خاص کر ہے، پیر، جمعرات اور جمعے کی خاص اور کثرت سے درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ رمضان کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور روحانی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بڑھانے کا اجر ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھیں، جمعے کا روزہ رکھیں۔ شعبان میں پیر اور جمعرات جمعے کے روزے رکھنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ شب جمعہ کی رات کثرت سے نوافل، تلاوت، درود شریف اور دعائیں کریں۔ صدقہ خیرات اس مہینے میں صدقہ کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گی وہ ہے ماہ شعبان میں دن یا رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ شعبان میں دن میں یا رات میں، آج جمعے کا بابرکت دن ہے تو اس وقت کسی بھی وقت نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، یا جب بھی اس جمعہ نہ کر سکے تو اگلے جمعے کر لیں، جب بھی آپ لوگ کریں، دن میں کر لیں یا رات میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ شعبان کا پورا مہینہ آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ اس میں یہ عمل، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہونے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنی مراد کو ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، جو سب سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے فضیلت والا ہے، تو درود ابراہیم پڑھیں گے 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 33 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے، 33 بار ہی آپ حسبن اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، 3 نام اللہ کے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو آپ لوگ 100 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہم اجرنا من النار کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر آپ لوگوں کو میں نے جو بتایا، آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر درود پاک جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا 11 بار، اتنا ہی اس پہ آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اپنی دعا مانگنی ہے اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے جس کے لیے آپ لوگوں نے یہ عمل کیا ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد، ہر مقصد کو کامیاب کریں گے۔ بہت ہی یہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ آپ لوگ جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، ہفتے، اتوار، پیر، منگل، یا جس دن بھی آپ کو موقع ملے، آپ کو ٹائم ملے، آپ باوضو ہو کے اس عمل کو کیجئے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو، اپنے جب بھی کرنا ہے، اپنی مقصد کو، اپنی مراد کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو، اس مقصد کو کس طرح سے پورے کرتے ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے ہی برکتوں والا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اوپر سے سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جب آپ پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے
غیب سے وسیلے بنا کے اپنے آپ کے اس مقصد کو پورا کریں گے، آپ کی اس مراد کو پورا کریں گے جس کی مقصد کو اور مراد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سب کی مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اس بابرکت مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ دعا نماز عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اس وقت آپ لوگ اچھا سوچا کریں، اچھا بولا کریں، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہی دعا ہے کہ اس وقت آپ نماز عصر کے بعد لے کر مغرب کے بیچ میں کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے سورۃ الکوثر کو پڑھتے رہا کریں۔ پھر دیکھیے گا، اور جب مغرب کی اذان ہو جائیں اپنی نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بالخصوص دعا کریں، اور اس نماز میں ایک سجدہ ایسا ضرور کریں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی جس مقصد کے لیے آپ نے عمل کیا ہوگا، جس مراد کے لیے پورا ہونے کے لیے آپ نے عمل کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، جو بھی ہوگی۔ اپنا گھر چاہیے اس کی نیت کر لیں، دولت چاہیے اس کی نیت کر لیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہیے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کر کے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو انسان 5 منٹ لگتے ہیں کرنے میں، یا 10 منٹ لگ جائیں گے، اور انسان کو زندگی سنوارنے کے لیے 5-10 منٹ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کب بدل دے ہماری زندگی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ جتنا زیادہ آپ کا بھروسہ ہوگا، جتنا زیادہ توکل ہوگا، جتنا زیادہ آپ اللہ سے، کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچے جب مانگتے ہیں ماں باپ سے رو کے مانگتے ہیں، ضد کر کے مانگتے ہیں، تو ماں باپ وہ چیز بچوں کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اللہ سے ضد کر کے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگا کریں، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ ہم سب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ اللہ سے رو کے مانگیں گے، گر گرا کے مانگیں گے، ضد کر کے مانگیں گے، تو میرا اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے، مانگنے کا طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا زیادہ یقین ہے، اور یہ کس طرح مجھ سے مانگ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارا مانگنا پسند آ گیا تو سمجھے کہ ہمیں وہ چیز مل کے ہی رہے گی۔ آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ سے رو کے مانگنا ہے، گر گرا کے مانگنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ مراد، ہمارا وہ مقصد پورا کر دے جس کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے، اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اے اللہ تو ہی کامیابی دینے والا ہے، تو ہی سب کی سننے والا ہے، تجھ سے ہی مانگیں گے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور بے شک میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عطا بھی کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح سے رو کے مانگے، گر گرا کے مانگے، جولی اٹھا کے مانگے، ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ لوگوں کو نوازے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں رزق کے معاملوں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، کاروبار میں رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی خزانوں سے اتنا نوازے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ بانٹ سکیں پر بانٹنے کی کوشش دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے جب تنگیاں ہو، پریشانیاں ہو تو اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ ہم لوگ اللہ کی راہ میں 10 خرچیں گے، اللہ ہمیں 70 گنا کر کے لوٹاتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں ہم لوگ زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ ہمیں نوازے گا۔ تو جب بھی آپ کو رزق کی یا دولت کی یا پریشانیاں ہو تو اللہ سے تجارت کیا کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیا کریں، غریبوں کا خیال رکھا کریں، آس پاس میں دیکھا کریں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ، سردیاں جس طرح چل رہی ہیں تو ان کا خیال رکھا کریں، کوئی سردی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کوئی ننگا ہے تو اس کو چھوٹا کپڑے لے کر دے دیں، غریب کو لے کر دے دیں۔ اگر آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں کپڑے جو آپ کا کسی کام کے نہیں ہے تو وہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ پہن لے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا صدقہ ہے، صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور نوازتا ہے۔
تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں، اپنے خزانوں سے ہمیں نوازیں، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہن بھائیوں کی تمام مرادوں کو پورا کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ آپ اور اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی کوتاہی ہو سب کو معاف کر دیا کریں، مجھے بھی معاف کر دینا، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ جو بھی جانے انجانے میں ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہی ہمیں نوازنا ہے، تو نوازنے والا ہے بہترین، اور ہمارے سب کے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے جو بھی جاننے میں انجاننے میں صغیرہ کبیرہ، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن تو یاد رکھنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دینا، صحت اور تندرستی والی زندگی دینا، نماز قرآن کا پابند بنا دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔